یہ کہتے ہیں کوئی عصر کی نماز کے بعد غالباً وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چل میں جاتا ہوں، تو کسی نے منع کیا کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے، نفل نماز تو منع ہے، نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے ہی آپ اظہار تشکر کے لیے، شکر کا بھی نہیں، ویسے ہی آپ سجدہ کر دیں چلیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، چھپ کر۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے، کیونکہ اس کو تو پوسٹ پون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا، ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کوئی دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا، جیسے کسی نے دیکھا تو آبجیکشن کر ہی دیا نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدے وغیرہ بالکل نہ کرے، یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ، اور نفل تو نہیں کرے تو بہتر ہے، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ نہ کرے۔ اگر 9-10 سال کی بیٹی ہو تو کیا باپ اس کی کمر کھجا سکتا ہے، اور کیا وہ اپنے والد کی کمر کھجا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر تو کمر کھجانے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کپڑا ہے اور ویسے جیسے بعض اوقات میں کھجلی ہوتی کہتے ہیں یار کھجانا ذرا تھوڑا سا یوں کر دیتا ہے، قمیص کے اوپر سے ہی حائل ہے، بیچ میں جسم کی گرمی محسوس نہیں ہو رہی، تو بالکل باپ کمر کھجا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مقصود یہ ہو کہ کمر برہنہ کر کے کھجائیں تو ہم اس میں احتیاط کے حکم دیں گے، اگرچہ میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال دیکھنے والوں پر بھی کوئی بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے ان کے قلوب میں، اور یہ فطرت سے خالی چیز نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ شیطان فوراً دل میں کوئی خیال ڈال دے۔ اور یہ میں باتیں جو کہتا ہوں نا، یہ اپنے پاس سے بنا کر نہیں کہتا ہوں، میرا موبائل اس قسم کے معاملات سے بھرا ہوا ہے، میں کوئی غیب نہیں جانتا ہوں کہ میں لوگوں کی قلبی کیفیات کو خود جان لوں، لیکن لوگ خود اپنی قلبی کیفیات بتاتے ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جاتا ہوں تو جب وہ پیچھے بیٹھتی ہے میرے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ میں اس کو ناپسند کر رہا ہوتا ہوں، میں نہیں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ہو، لیکن جیسی وہ بچی ٹچ ہوتی ہے مجھے یہ کیفیت سی محسوس ہوتی ہے، اس کا کیا حکم شرع ہے، اس قسم کے معاملات۔ اور پھر میں کانوں کو ہاتھ لگاؤں، ایسے معاملات ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو، کہ بس الامان والحفیظ، جو آپ سوچ سکتے ہیں نا بس وہی، اتنے گندے معاملات بعض وقت ہو رہے ہیں۔ ایسے میں پھر ہم یہ محتاط ہی جملے کہتے ہیں، اگرچہ کسی کو کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن مناسب نہیں۔ اب دوسرا لے لیں، اگر بچی والد صاحب کے کمر کے اوپر ویسے ہی کپڑے کے اوپر کرے تو گنجائش ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر پیٹھ پر وہ کرے ڈائریکٹ تو پھر باپ کو اپنی کیفیات دیکھنی چاہیے کہ بچی کے ہاتھ کی ٹچنگ کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی قلب میں کوئی ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، حرمت مصاہرت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بچیوں سے اس قسم کی خدمات جیسے پاؤں دبوانا اور خصوصاً گھٹنے اور رانوں تک دبوانا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، بچیوں کو ذرا اس سے دوری رکھیں اور خود بھی دور رہیں، اپنی زوجہ سے کہہ دیں ان سے کروا لیں، یہ بہتر ہے، لیکن بچی سے ایسا نہ کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ بھائی نے فرمایا ہے کہ فرض کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو صورت ملائی، اگلی میں بھولے سے اس سے پچھلی والی صورت پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے واجبات میں سے ہے کہ ترتیب سے قرآن پڑھیں، بلا ترتیب نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پہلے اگلی صورت پڑھ دیں اور پھر پیچھے آئیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تلاوت کے آداب میں سے اور اس کے بلکہ واجبات میں سے لکھا ہے۔ ہاں تعلیم و تعلم اس سے مستثنیٰ ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کا جو 30واں سپارہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات الٹا چھاپا جاتا ہے، یعنی پیچھے چھوٹی صورتیں سے شروع کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑی صورتوں کی طرف آتے ہیں، تو اس کی تو اجازت ہے۔ اور اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہ ترتیب سے قرآن پڑھنا کہ پہلے والی صورت پہلے پڑھی جائے بعد والی بعد میں پڑھی جائے، یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ سجدہ سہو نماز کا واجب ترک کرنے پر ہوتا ہے، تلاوت کا واجب ترک کرنے پر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے الٹا قرآن پڑھ لیا، ایک تو ہوتا ہے، اب اس میں بھی ایک تفصیل ہے کہ اگر آپ نے قصداً پڑھا، آپ کو پتہ تھا میں الٹا پڑھ رہا ہوں، پھر تو آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر قصداً نہیں پڑھا، غلطی سے پچھلی صورت شروع کر دی اور بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ میں نے کر دی ہے، تو اس میں کوئی وبال نہیں ہوتا، اب آپ اسی طرح پڑھ دیں، اس کو چھوڑیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھے ہوتا ہے کہ میں صحیح ترتیب سے پڑھ رہا ہوں لیکن الٹا پڑھ دیتا ہے، یہاں تو قصد و ارادہ صحیح پڑھنے کا ہے، غلط پڑھنے کا بھی نہیں ہے، تو بہرحال اس میں انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔
اور فرض کر لیں اگر قصدن بھی پڑھتا تو آپ کو بتایا کہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، لہذا سجدہ سہو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنی ہوگی۔ ایک انہوں نے فرمایا اگر کوئی ہمیں گفٹ دے اور پسند نہ آئے تو کیا آگے کسی کو فارورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی گفٹ آپ کو دے دیتا ہے، آپ قبول کر لیتے ہیں تو یہ ہبہ تام ہو جاتا ہے۔ تام کا مطلب کمپلیٹ، مکمل، اور کمپلیٹ اور مکمل ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ چیز اس کی ملکیت سے نکل کر آپ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ داخل ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کے مالک ہو گئے، اب آپ کو مکمل تصرف کا اختیار ہے، چاہے آگے دیں، چاہے بیچیں، چاہے اپنے پاس رکھیں، چاہے خدا نخواستہ پھینک دیں، نہیں پھینکنا چاہیے، اسراف ہے، لیکن چلیں پھینک بھی دیں، آپ کی مرضی، آپ کی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہبہ تام ہوتا ہے تو کلی اختیار ہوتا ہے۔ اب یہ پسند ناپسند کا تو معاملہ آپ ہٹا ہی دیں، اس کا مطلب ہے جب آپ مالک ہو گئے، اگر گفٹ پسند آ رہا ہے تب بھی آپ مالک ہیں، آگے دے سکتے ہیں، اور نہیں پسند آ رہا تب بھی آپ آگے دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو ایسی عادت رکھتا ہے کہ بعد میں چیک کرتا ہے، جیسے بہنیں بعض اوقات اپنے بھائیوں کو گفٹ دیتی ہیں اور پھر وہ چیک کرتی ہیں کہ گھر میں ہے کہ نہیں، نہ نظر آئے تو دل آزاری ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے شوق سے، پیار سے، محبت سے اپنے بھائی کو دیا تھا، یا بھائی نے بہن کو دیا اور وہ آگے فارورڈ کر دیا، یہ پتہ بھی چل گیا ان کو کہ دیکھیں ہمارا گفٹ آگے دے دیا، شدید دل آزاری کا اندیشہ ہے تو تھوڑی سی احتیاط کر لیں، ویسے کل اختیار حاصل ہے۔ بہن نے فرمایا کہ خلا کی تفصیل بہرحال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن چھوٹا سا میں عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شوہر پیسے کے بدلے میں طلاق دے اس کو خلا کہتے ہیں، اور اگر بغیر پیسے کے طلاق دے تو اس کو صرف طلاق کہتے ہیں۔ اس میں لیکن خلا کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ لفظ بدل جاتے ہیں، اسی لفظ طلاق سے وہ دے گا، اور یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، باقاعدہ ڈیل ہوتی ہے کہ بیوی آفر کرتی ہے، شوہر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا بیوی کہتی ہے اتنے پیسے لو میری جان چھوڑ دو، یا میں مہر معاف کر دوں گی میری جان چھوڑ دو، شوہر کا یس۔ اب اگر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، اب لفظ طلاق کہہ رہا ہے لیکن چونکہ پیسہ بیچ میں آ گیا ہے، عورت اس پر راضی ہے، ڈیل ہوئی ہے، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں خلا ایک طلاق بائن کہلاتی ہے، یعنی اس سے ایک طلاق پڑ گئی، اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طلاق کے بعد فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو یہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اگر پہلے اس نے 2 طلاقیں نہیں دی تھیں، کیونکہ یہ مل کر تو 3 ہو جائیں گی، ایک دی تھی تو مل کر 2، یا ایک بھی نہیں دی تھی 1، تو اب اگر یہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو چونکہ طلاق بائن ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے، تو جدید مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر یہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ خلا ہوتا ہے، چونکہ طلاق بائن ہے، فوراً عدت سٹارٹ ہو گئی، اور عدت سٹارٹ ہو کر اب یہ اگر عورت حاملہ ہے فرض کر لیں، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلے گی، وہ چاہے 2 دن بعد پیدا ہو جائے، چاہے 9 مہینے بعد، عدت چلتی رہے گی۔ اگر 2 دن بعد بچہ پیدا ہوا تو عدت 2 دن میں ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ حاملہ نہیں ہے اور باقاعدہ حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پہلا حیض جو ہے وہ یعنی پہلا حیض کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، یعنی 3 حیض گزرنے چاہیے، پھر یہ اس کی عدت، یعنی طلاق کے بعد 3 حیض، یہ ذہن میں رکھیں، تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور اگر حیض نہیں آتا ہے، جیسے 55 سال سے ابو ہیں، یا کوئی لڑکی ہے اس کو وہ ابھی 9 سال سے کم کی ہے، فرض کر لیں طلاق دے دی ہے، تو پھر مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ 3 مہینے عدت ہوتی ہے، اور عدت کے اندر کوئی وہ نئی چیز نہیں ہوتی، جیسے عام طلاقوں کی عدت ہوتی ہے ویسے ہی عدت پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ باقی جو کورٹ کا 1 سائیڈڈ خلا لیتے ہیں، یہ حقیقتاً خلا ہے ہی نہیں۔ خلا کی تعریف سے آپ سمجھ جائیں کہ شوہر بعض اوقات آتا بھی نہیں ہے، جج جو ہے وہ شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، خلا نہیں کہتے، اور یہ بہت ہی کم صورتوں میں نافذ ہوتا ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہی نہیں شرعی لحاظ سے۔ جتنی بہنیں خلا ایسے کورٹ کا لے کر آرام سے شوہر سے جان چھڑا کر بظاہر اور دوسری شادیاں کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ناراض ہوئے بغیر پہلے اس پر ذرا فتویٰ لے لیں کہ آپ نے کن وجوہات کی بنا پر کورٹ سے رجوع کر کے اس نکاح کو ختم کیا ہے۔ اگر وہ وجوہات، وہ ریزنز ویلڈ نہ ہوئیں، شریعت ان کا لحاظ نہیں کرتی، تو یاد رکھیں کہ آپ پہلے شوہر کی ہی بیوی ہیں ابھی تک، اور دوسرا شخص آپ کا شوہر نہیں ہے، وہ ایک اجنبی شخص کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اجنبی کے ساتھ رہنا، پھر جسمانی تعلق قائم کرنا، پھر اس سے بچے پیدا ہونا کیا شرعی حیثیت رکھے گا، ذرا توجہ فرمائیں۔ اس لیے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت بالکل بھی نہیں آتی، اور وہ شرعی مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے وکیل سے مشورہ کرتے ہیں،
ہمارے وکیل بہن بھائی برا نہ مانیں، اور برا بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ جو سمجھدار ہیں، کہ ہر وکیل شرعی اونچ نیچ تو نہیں سمجھتا، وہ آپ کو برٹش لاء کے مطابق یا پاکستانی قوانین کے مطابق مشورہ تو دے سکتا ہے، اور وہ ایسا مشورہ دیتے ہیں جو بعض اوقات خلاف شرع ہوتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہوں گے اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ معلوم کر لیں۔ لیکن یہ میرا بڑا تجربہ ہے، 34-35 سال کی جو تبلیغی عمر ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمیں یہ خوف ہونا کہ مسئلہ ہمارے خلاف نہیں آ جائے تو ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بلی حملہ کرتی ہے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا، اب مجھے بلی نہیں دیکھ رہی، حالانکہ بلی تو اور زیادہ آسانی سے اسے قابو میں کر لیتی ہے۔ تو آپ کے شریعت کے معاملات سے آنکھیں بند کر لینے سے شریعت بدل نہیں جائے گی، میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک ہمدرد کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ گناہ ختم کریں اور صحیح مسئلہ پہلے معلوم کر لیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔